حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پاک آپس میں اختلاف ہویا، نوبت لڑائی تک آ گئی، لیکن حضرت علی پاک کو پوچھا گیا اے دو آپس بندے مردے پہنتے حضور کے؟ فرمایا سارے جنتی۔ ہوں سنی والی بول نہ بولی سبحان اللہ۔ اور ویڈیو بنتی پئی ہے، میں ذمہ دار ہاں، میرا چن ہے، جن کو زیادہ کھرک ہوے مار الطاف نو دسی چا کتاباں سنے اوساں گل نہیں ہے کہ ہوا پھیر مار کے سانو آواز آئی، سانو کوئی آواز نہیں آؤندی۔ بیٹھے ہو ایدے ویکھو بڑیا نہ لکھو مرے، بڑی سونی تقریر ہوندی پئی ہے سبحان اللہ تے آ کی یار اچھی بول سبحان اللہ۔ ہاں ایدے ویکھ پہلی گل سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں آ گئی؟ کی گل کردا بیٹا تو؟ حضرت علی او تو ہو گئی، آ جڑی آخری گل کی ہے دسو جاڑ تو اگے ٹرو۔ کسی نے کوئی مسئلہ ہے مارے ہاں میں دسدا پیا ادھر ادھر ویکھیا او نہیں میں دسنا دوواں پاسے بندے شہید ہوندے پے نا، تے مولا علی کو ایک بندہ آیا ادو بھی مردے پے، تو بھی کدے گئے؟ فرمایا او بھی جنتی ہے بھی جنتی۔ میں کہا لا فتوا لا مولا علی تے فتوا پہلی بات۔ اور دوسری گل اے کئی بندے پہلی مرتبہ تانوں پتہ ہے جدو حضرت امیر معاویہ اور مولا علی دی جنگ ہوئی سی، تانوں یہ پتہ ہے کہ حضرت علی دا سکا بھرا امیر معاویہ دے گروہ چاہی پتہ ہے تانوں؟ ہن کیوں چپ ہوئے ہو؟ کیوں چپ ہوئے ہو؟ پتہ کوئی نہیں نا تانوں؟ جدو نہیں پتہ تسی کیوں میں تانوں نا ٹنگ پھساندے کیوں ہو؟ دسو تو صحیح نا، ٹنگ نہ پھسا چنگا راسے تینوں جدو پتہ ہی کوئی نہیں بندہ خدا سمجھ۔ پہلی گل ہے مولا علی تے کی فتوا لائے گا کہ سارے جنتی نے، اور دوسری گل ہے مولا علی دا سکا بھرا کہ جو حضرت علی کے مخالف آ جائے وہ جنت میں جائے گا، علی دا بھرا کدھر جائے گا؟ دس ہو گئی نا بس۔ لوگ ڈرامے بنائے ہوئے اور بھائی جان تو مسئلہ ہی آئندہ کھڑا ہو گیا سی۔ وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1۔ یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے، اب صحیح لڑیں تو 2 اجر۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے، باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی۔ اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا۔ ہاں تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا۔ میری بیوی کا کیا حال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے۔ اور کئی ایک احادیث ہیں، اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا، تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن نہیں، تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ، لفظ دکھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے، ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں، ماموں پارٹی۔ اب ساری فکر ختم، ساری عقل ختم۔ اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا، اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا، وہ پھر پوری زندگی روتی تھی۔ صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کے ایسے لوگ میری تعریف کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، باقاعدہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی، اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی۔ ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔
اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، طلحہ و زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے، سلف کا فام لو جی، عمار بن یاسر کا فام لے لو، اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے، ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، اے لو دیکھ لو، اور دکھائیے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا، تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، اور ان کا میں بھول گیا تھا، ظالم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا، اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے، ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے، یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم میں موجود ہے، مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا۔ ہاں، لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں۔ یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے، پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا، حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا۔ کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے، باقی حدیثیں نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا ہے۔ اب بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے، پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے۔ بینیفیشری ہوئے ہیں نا، بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا، اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے، کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں، اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے۔ یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے، اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، اور اپنے گھر کی خبر لو۔ ملا علی قاری، ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے۔ اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے۔
اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں، سورا دے سور. ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا، انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لعن دان نہ کریں، ہاں لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھیں، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے. جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، میں بتاتا لشکر میں تھے، ہوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا. حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں. وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، اور آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ہم ان کا احترام. مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، ہاں. آپ مجھے بتائیں عقیل نے اگر یہ کیا تو مسلم بن عقیل نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ مسلم بن عقیل تو شہید ہوئے نا، شہید کوفہ، ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ حضرت علی کے ساتھ ہے. یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا. ابو داؤد 4656. اب میں بھی ایک ورڈکٹ دینے لگا ہوں حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے آج تک ویسے کبھی بیان نہیں کی ہے، کر دیں کر دیں بات تو حدیث ہی بولا کہ نہ بولا. اچھا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حج کے بعد، یہ چائے آئی ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ، میں نے بسکٹ نہیں، میں نے صرف چائے تھے رکھو. آپ یہ بتائیے کہ یہ حج کے بعد، شاہ جی میرے الربو چاہ لوں بسکٹ نہ لگ جانا. اچھا یہ بتائیے کہ حج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینہ میں ہی رہیں گے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. مکتبۃ شاملہ میں آپ عقیل لکھ دینا، ٹھیک ہے، عقیل نام کے بڑے تھوڑ لو تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں.
نمبر نہیں بتا رہا میں، اس لیے بتا رہا ہوں جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکتبہ شاملہ ڈھونڈ لینا تو آڑے بزرگاں نے دسی میں پہ دسنا. تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا. تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں. ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا عقیل ابن ابی طالب. تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے واپس ہی آئیں گے. یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹیلٹی کی، ٹھیک نا جی، مینٹیلٹی، تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے. یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائیں. حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا. وہ فقیر آدمی، اس کو دنیا کو اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی، اس سے جا کے اس کا بھائی وظیفہ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے، تو وہاں چلے گئے. لیکن یہ بات آتی ہے جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس چیز کے اوپر بڑی زور لگایا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت علی کی تنقید کریں. چلے میں ان کے والے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حضرت علی پہ تنقید کریں. یہ تنقید تو خود مانتے ہیں نا کہ کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا تو لیکن عقیل ابن ابی طالب جو ہے نا انہوں نے حضرت علی پہ تنقید نہیں کی. انہوں نے پبلکلی کبھی یعنی کہ ان کو پیش کیا. جیسا یہاں ہوتا ہے کہ کوئی نون لیگ سے کٹ کے پی ٹی اے میں آ جاتا ہے تو فوراً جلسہ ہوتا ہے کہ جی یہ پی ٹی اے جوائن کر رہا ہے. عقیل ابن ابی طالب کو بھی یہ کروایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ یہ آل امیہ کی سپورٹ اختیار کر لی ہے تو پبلکلی، لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقید نہیں کی. مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم دعائیں خیر کرتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں. میں انہی کے لیے وہی دعا کروں گا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ گئے ہیں ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں غل نہ رکھنا. لیکن یہ غل سے مراد شاہ جی یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں نا بغض معاویہ ہے اور بغض علی ہے، اور یہ جعلی بات ہے. بغض معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو حب علی اور بغض علی ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس میں اور طرف چال پڑوں گا، یہ حدیث پڑھ لیں. یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں. بغض الگ چیز ہے، کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قلق ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں قتل حمزہ والا چیپٹر. وحشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، صحیح بخاری. یہ کوئی سٹوری بک نہیں صلاح الدین یوسف صاحب کی یا سنابلی صاحب کی، یہ صحیح بخاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. چچا یاد آتا تھا. اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لیے بغض رکھیں. لیکن آپ کو کیا قلق تھا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی آپ نے کہا واشی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے. اب چچا سے تو زیادہ ہی محبت تھی نا حضرت حسین سے اور حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا قلق ہے جن لوگوں نے زیادتیاں کی اور ہم احادیث کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں چھیڑتا ہے، یہ باتیں تو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ لگا کے اپنا ایمان برباد کر لیں، اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں اور امام مسلم لکھا ہے. میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ میرے بھائی یہ ساری باتیں میں بیچ میں جو اصطلاحات مجھے یاد آ جاتی ہے نا ساتھ ساتھ یہ میرے پہ، یہ میں بیٹھا ہوں نا ادھر، میں نے کوئی تیاری نہیں میرے بھائی کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ تمہید بھی میں نے ابھی 5 منٹ پہلے لکھی تھی آپ سے. محدثین پہ فتویٰ لگانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. محدثین پہ فتویٰ لگانے والا سوال بھی آ گیا. پارٹی تو ہے نا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی 2 باتیں ہیں. قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا، قسم نہیں کھا سکتا، اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کریں تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ شبیر صاحب تہاڈا نام تے شبیر ہے، کاش تسی شبیر بھی ہوندے. شبیر آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا. کہ نا تے شبیر ہے پر وہی گل ہے نا کہ وہ نا تے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان والے نے. تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں یہ قرآن میں جو آیا رحماء بینہم، قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے؟ اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہیں, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے, سورہ تحریم سے. ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. ملے جلے اعمال, اچھے برے اعمال, اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عنقریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہیں وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ میں نے اس پہ مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے, اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. مسئلہ 96 عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں, یہ لوگ پڑھتے قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں. تو قرآن میں جو یہ 3 طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون ہے, اور ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ ملے جلے اعمال اچھے بھی اور برے بھی. اور پھر اسی میں آیا سورۃ الحجرات میں کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے, آپ فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے, اسلام لے کے آئے, تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے جن کے بارے میں آیات آئی تھی. قرآن بات کر رہا ہے نا. اچھا, پھر غلطی والا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر کتنے صحاب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. تو رحم دل ہونے کا یہ معاملات نہیں ہے کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے. اور سیدنا علی نے یہ کچھ کیا, میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائی کہ حضرت علی کی ایک ایک جنگ پہ مور لگائی ہے. اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو. تو حضرت علی نے وہی کام کیا, تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کہتے ہیں جی علی وہ جو ہے وہ تلوار لے کے دوڑ گیا ان کے اوپر. علی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو ڈیوٹی کو نہ پوری کرے تو اسی ہوتے تھوڑے بھی تلوار. اچھا, مجھے وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ دیکھو میں کہ ہوں بھی تو یقین پہ آندا تھوڑے تو شک ہے کہ تسی نہ ہوندے خلیفہ راشد نال, لیکن میں تو خلیفہ راشد نال ہی ہوندا الحمدللہ. جو آج دفاع کر رہے ہیں یہ اس وقت بھی انہی کی دفاع کرتے, ٹھیک ہے, اور دفاع کر کے ناسبیت پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بغض معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا, علی سے حب اور علی سے بغض والی حدیث تھی, مسلم 240 نمبر. اور انہوں نے ایک جعلی محاورہ بنا, جیسے وہ بریلوی ہے نا, ان سے جب ہم کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شعر سنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یہ اہل حدیثوں کے جو ناسبی ہیں نا, ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں تو وہ آگے سے محاورہ سنا دیتے ہیں, یہ بغض معاویہ ہے حب علی نہیں ہے. تو آئیے تھوڑے کو جو دلیل مک جائے گی تسی شعر ہی سناؤ گے تو محاورہ ہی سناؤ گے. بغض علی اور بغض اور حب علی یہی ہے حدیث میں. اور بلکہ سنن نسائی کے اندر وہ بڑی خطرناک حدیث ہے, 3009 نمبر سنن نسائی میں, حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان. جب وہ حضرت معاویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تو ابن عباس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. تو باہر نکلے ان کا لبیک اللہم لبیک, معاویہ کی ناک خاک آلود ہو. ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. تو بغض علی تھا اور حب علی تھا, بغض معاویہ حب معاویہ تو کہیں بھی نہیں رہا تھا. یہ تو بات ہی نہیں تھی, یہ تو جعلی باتیں. اور جو آگے سنن الکبری البیہقی میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا. تو یہ بس جعلی محاورے اور اس قسم کے شعر بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. جب دلیل نہیں ہوگی تو محاورے اور شعر ہی ہوں گے. تو یہ ڈکشنری کا محاورہ میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا, میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. اچھا, اور یہ بھی ہے یہ جو علی معاویہ بھائی بھائی بالکل جعلی بات ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی, علی معاویہ بھائی بھائی نہیں, نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے. وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دی ہے کہ سیدنا علی کا قول المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا, ٹھیک ہے. اور قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے, بھائی والی بات کوئی نہیں ہے.